السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایسے حیرت انگیز واقعات سے بھری ہوئی ہے جنہیں سن کر بڑے بڑے عالم بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ صرف 4 سال کی عمر میں آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ 6 سال کی عمر میں منبر پر بیٹھ کر ایسا بیان دیا کہ بڑے بڑے بزرگ بھی حیرت میں پڑ گئے، اور صرف 13 سال 10 مہینے کی عمر میں وہ کام کر دکھایا جو بڑے بڑے عالم بھی نہ کر سکے۔ اتنا ہی نہیں دوستوں، کیا آپ نے سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے صرف 30 دنوں میں پورا قرآن کیسے حفظ کر لیا تھا؟ اور اپنی وفات سے 4 ماہ پہلے اعلیٰ حضرت نے کون سی آیت سے اپنے انتقال کا سال نکالا تھا؟ نواب گنج ریلوے اسٹیشن پر ایسا کیا ہوا تھا کہ لوگ آج بھی ان کی کرامت کو یاد کر کے حیران رہ جاتے ہیں؟ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ بچپن ہی میں انہوں نے ایک مولوی صاحب کی تلاوت میں غلطی پکڑ لی تھی، یہاں تک کہ ان کے استاد یہ کہنے لگے کہ احمد میاں تم انسان ہو یا جن؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعات سے پردہ اٹھائیں گے، لہٰذا دوستوں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ سفر آپ کے ایمان کو اور بھی روشن کر دے گا۔ دوستوں، عام طور پر ہر زمانے کے بچے 7 یا 8 سال کی عمر تک کسی بات کو گہرائی سے نہیں سمجھ پاتے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن کچھ خاص تھا۔ بچپن سے ہی آپ کی سمجھ بوجھ اور یادداشت کا یہ عالم تھا کہ صرف 4 سال کی عمر میں قرآن مجید دیکھ کر روانی کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ 6 سال کے تھے تو ربیع الاول کے مہینے میں منبر پر بیٹھ کر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسا بیان دیا کہ بڑے بڑے علماء حیران رہ گئے۔ اسی عمر میں انہوں نے بغداد شریف کی سمت پہچان لی تھی، اور پھر پوری زندگی اس سمت کی طرف کبھی پاؤں نہ پھیلائے، کیونکہ یہ شہر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا شہر تھا۔ نماز سے آپ کو بے پناہ محبت تھی، ہمیشہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ، اور وہ بھی تکبیر اولی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ کسی عورت کا سامنا ہوتا تو فوراً نظر کو جھکا لیتے۔ اعلیٰ حضرت نے بچپن ہی میں ایسی پرہیزگاری اختیار کر لی تھی کہ ان کے چلنے کی آہٹ بھی سنائی نہ دیتی تھی۔ 7 سال کی عمر میں رمضان کے مبارک مہینے کے روزے رکھنا بھی شروع کر دیے تھے۔ دوستوں، بچپن میں اعلیٰ حضرت کو قرآن پڑھانے کے لیے ایک مولوی صاحب گھر آتے تھے۔ ایک دن وہ بار بار ایک لفظ پڑھاتے، لیکن اعلیٰ حضرت کی زبان سے وہ لفظ مولوی صاحب کی طرح نہیں نکل رہا تھا۔ یہ منظر جب آپ کے دادا جناب مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو آپ کو اپنے پاس بلایا، قرآن مجید منگوایا تو معلوم ہوا کہ کاتب یعنی لکھنے والے سے ہی غلطی ہو گئی تھی۔ دادا جان نے پوچھا، بیٹا مولوی صاحب جیسے پڑھاتے ہیں ویسے کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ آپ نے کہا، میں کوشش تو کرتا تھا لیکن زبان خود بخود وہی پڑھتی جو صحیح تھا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی استاد مجھے سبق دیتے تو میں ایک بار دیکھتا اور کتاب بند کر دیتا، اور جب سبق سنانے کا وقت آتا تو ایک ایک لفظ ویسے ہی سنا دیتا۔ ایک دن استاد حیران ہو کر بولے کہ احمد میاں، یہ تو بتاؤ تم آدمی ہو یا جن؟ مجھے پڑھانے میں دیر لگتی ہے لیکن تمہیں یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت نے مسکرا کر کہا، الحمدللہ میں انسان ہی ہوں، ہاں یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یادداشت میں تیزی عطا فرمائی ہے۔ دوستوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 13 سال 10 مہینے کی عمر میں اپنے والد سے تمام ضروری علوم مکمل کر کے سند حاصل کر لیا تھا۔ اسی دن ایک سوال کے جواب میں آپ نے اپنا پہلا فتویٰ لکھا۔ جب آپ کے والد نے دیکھا کہ فتویٰ بالکل درست ہے تو انہوں نے فتویٰ لکھنے کی ذمہ داری آپ کے سپرد کر دی، اور پھر آپ نے پوری زندگی فتویٰ لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بے شمار علوم عطا فرمائے تھے۔ آپ نے 50 سے زیادہ مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا اور قیمتی کتابیں لکھیں۔ ہر فن میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ علم توقیت یعنی وقت معلوم کرنے میں آپ کی مہارت تو کمال کی تھی۔ دن کے وقت سورج کو دیکھ کر اور رات کے وقت ستاروں کو دیکھ کر گھڑی کا وقت اس قدر درست بتاتے کہ 1 منٹ کا بھی فرق نہ ہوتا۔ ایک بار علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین ایک مشکل مسئلہ لے کر آپ کے پاس آئے۔
شروع میں تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں کہ ابھی بتا دوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کچھ تو بتائیے۔ جب انہوں نے سوال بیان کیا تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے فوراً اس کا مکمل اور درست جواب دے دیا۔ ڈاکٹر صاحب حیران ہو کر بولے، میں تو اس مسئلے کے لیے جرمنی جانے والا تھا، مگر آپ نے ایسا حل دیا جیسے آپ یہ مسئلہ کسی کتاب سے دیکھ رہے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نہایت خوش ہو کر واپس لوٹے اور اعلیٰ حضرت کے شخصیت سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے داڑھی رکھ لی اور نماز روزے کی پابندی بھی شروع کر دی۔ اعلیٰ حضرت دیگر کئی علوم جیسے تکسیر، حیات اور جفر میں بھی ماہر تھے۔ حضرت سید محمد محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بریلی شریف میں مقیم تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اعلیٰ حضرت کے فوری اور درست جواب پر حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کے فتاوی اتنے بے مثال ہوتے کہ ایسی مثال پہلے کبھی نہ سنی گئی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مسئلہ آیا جس پر علماء نے کہا یہ تو بالکل نیا مسئلہ ہے، اس کا جواب کسی کتاب میں سیدھے طور پر نہیں ملے گا، اسے تو فقہا کے اصولوں کی روشنی میں نکالنا ہوگا۔ جب یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ نیا مسئلہ کہاں سے ہوا، یہ تو پرانا مسئلہ ہے۔ آپ نے فوراً بتایا کہ یہ مسئلہ پہلے سے فقہا کی کتابوں میں موجود ہے، حتیٰ کہ فلاں کتاب میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ جب کتابیں کھول کر دیکھی گئیں تو بالکل وہی صفحہ، وہی لائن اور وہی الفاظ نکلے جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس علم اور غیر معمولی یادداشت نے ہمیشہ بڑے بڑے علماء کو حیران کر دیا۔ جناب سید ایوب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کچھ لوگ میرے نام کے آگے حافظ لکھتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا حقدار نہیں، اور پھر اسی دن آپ نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے وقت مقرر کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی جماعت تک روزانہ ایک پارہ یاد کریں گے۔ یوں صرف 30 دن میں مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے محنت سے قرآن حفظ کیا تاکہ جو لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں ان کا کہنا غلط نہ ہو۔ دوستوں، اعلیٰ حضرت سراپا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کی نعتوں کی کتاب حدائق بخشش اس کی روشن دلیل ہے۔ آپ کا ہر شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا آئینہ دار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں اس کیفیت کا اظہار یوں کیا: انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دوستوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا فقیر ہوں۔ میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ جس کے لیے میں دنیا کے امیروں کی خوشامد کروں۔ جب آپ دوسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی خواہش سے لمبے وقت تک سلام پڑھتے رہے، لیکن پہلی رات آپ کو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی۔ اسی موقع پر آپ نے ایک مشہور نعتیہ غزل کہی۔ آخری شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور فقیری کا حال عرض کرتے ہوئے فرمایا: اے رضا، تجھ جیسے تو ہزاروں مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، کوئی تجھ جیسے کو کیوں پوچھے۔ اس شعر میں آپ نے بڑی انکساری سے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا۔ غزل پیش کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت ادب سے بیٹھے اور انتظار کرنے لگے۔ اچانک قسمت نے کروٹ لی اور آپ کی کھلی آنکھوں نے بالکل بیداری کی حالت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، وہ آنکھیں قابل رشک ہیں جنہوں نے بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ دوستوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پائے گا۔ حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر خدا اور دوسرے پر محمد لکھا ہوا ملے گا۔ بڑے بڑے بزرگان دین کی نظر میں بھی آپ فنا فی الرسول تھے۔ آپ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں غمگین رہتے، آہیں بھرتے، اور جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے ادبی کی بات لکھتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔
آپ اپنی قلم کے ذریعے ہمیشہ گستاخیوں کا جواب حکمت سے دیا کرتے تھے۔ آپ فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے اس دور میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ڈھال بنایا ہے۔ آپ کبھی غریب کو خالی ہاتھ واپس نہ کرتے، ہمیشہ ان کی مدد کرتے، اور آخری وقت میں بھی وصیت فرمائی کہ غریبوں کا خاص خیال رکھنا، انہیں عزت سے اچھے کھانے کھلانا اور کسی محتاج کو کبھی ٹھکرانا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا زیادہ وقت لکھنے پڑھنے میں گزرتا۔ آپ پانچوں وقت مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے، کھانے پینے میں نہایت سادہ مزاج اور نہایت کم خوراک تھے۔ ایک بار اعلیٰ حضرت ٹرین کے ذریعے بریلی شریف تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں نواب گنج اسٹیشن پر ٹرین 2 منٹ کے لیے رکی اور اسی وقت مغرب کا وقت ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فوراً ٹرین کے اندر ہی نماز شروع کر دی۔ نماز کے دوران ایک غیر مسلم گارڈ پلیٹ فارم پر ہری جھنڈے ہلا رہا تھا تاکہ ٹرین چل پڑے۔ پٹریاں صاف تھیں، ٹرین چلنے کو بھی تیار تھی، لیکن ٹرین نہ چل سکی۔ اعلیٰ حضرت نے اطمینان کے ساتھ مغرب کی نماز مکمل کی اور جیسے ہی سلام پھیرا تو ٹرین چل پڑی۔ اس کرامت میں خاص بات یہ تھی کہ اگر نماز پلیٹ فارم پر ادا کی جاتی تو کہا جا سکتا تھا کہ گارڈ نے کسی بزرگ کو دیکھ کر ٹرین روک دی ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ نماز تو ٹرین کے اندر ادا کی گئی تھی۔ گارڈ کو تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ٹرین کے اندر کوئی اللہ کا ولی نماز میں مصروف ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو اس در سے جڑ گیا، مخلوق خدا بھی اس کی فرما بردار بن جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کا نہایت عظیم ترجمہ فرمایا، جسے کنز الایمان کہا جاتا ہے۔ اس پر حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے خزائن العرفان کا حاشیہ تحریر کیا، اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے نور العرفان لکھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی وفات سے کچھ ماہ پہلے اپنے انتقال کی خبر دے دی تھی اور سورہ دہر کی آیت سے اپنے وصال کا سال نکالا تھا۔ چنانچہ 25 صفر 1340 ہجری یعنی 28 اکتوبر 1921 بروز جمعہ اور جمعہ کی اذان کے وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بریلی شریف میں آپ کا مزار اہل سنت کے لیے آج بھی عقیدت، علم اور فیضان کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے پناہ رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہم جیسے گنہگار لوگوں کی بغیر حساب و کتاب کے مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستوں، اگر بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔ یاد رکھیں، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔